اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں مجھے وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 4 حصے کرتے ہوئے اس آیت کو آج کے لیکچر میں اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، دوسرا ہوگا واللہ عالم بما وضعت، تیسرا ہوگا ولیس الذکر کالانثی، اور چوتھا اور آخری ہوگا وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے تو پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے فا، جو کہ حرف ہے لما یہاں پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لما یہاں پر اسم ہے اور لما ظرفیہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لما حرف بھی ہوتا ہے، لیکن حرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ اگر فعل ماضی سے پہلے آئے تو لما جو ہے یہ اسم ہوتا ہے اور لما ظرفیہ ہوتا ہے، اور اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 2 جملے آتے ہیں۔ وضعت فعل ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واو ضاد اور عین اس کے حروف مادہ ہیں۔ خان صاحب نے بافا کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ وضع یودع، اور تبدیلی کے بعد وضع یدع وضعن۔ اس کے ایک معنی لکھیں تیز چلنا، دوڑنا، دوسرے معنی لکھیں کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا، اور اس دوسرے معنی کے ایک معنی ہے رکھنا یا بچہ جننا، اور اس صورت میں اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے معنی کے تحت جو دوسرے معنی لکھے ہیں وہ ہیں اتارنا، یعنی کسی سے کسی چیز کو ہٹا دینا، اور جس چیز کو ہٹایا جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور جس سے ہٹائیں اس پر ان کا صلہ آتا ہے۔ تو بہت ہی اہم انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تیز چلنا یا دوڑنا کے معنی میں تو استعمال نہیں ہوا، یہاں پر کسی چیز کو اتار کر نیچے رکھنا یعنی بچہ جننا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس صورت میں دیکھ لیجئے گا کہ اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ وضعت کے بعد ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ربی ایک مرتبہ پھر آ گیا آپ کے سامنے، جو کہ یا ربی ہے، یا حرف ندا ہے، رب مضاف ہے جس کے بعد مضاف الیہ یا ہے، یا حرف ندا اور یا متکلم مضاف الیہ والی یہ دونوں ہائڈ ہیں۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کے بعد یا جو ہے ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں واحد متکلم کی، پھر وضعتو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اسی وضع فعل سے، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئی، اور انثیٰ جو ہے یہ مؤنث کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور مرفوع منصوب اور مجرور تینوں حالتوں میں ایسے ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دوسرے حصے کا واو حرف اسم جلالہ مرفوع، عالم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہاں پر یہ مضارع کا صیغہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس لیے میں نے اسے بلو کلر سے شو کیا ہے کہ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ما اسم موصول ہے، اور وضعت ایک مرتبہ پھر وضع فعل سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے حصے کے الفاظ سے بات کریں تو واو حرف ہے، لیسا فعل ناقص ہے، الذکر جو ہے یہ الانثیٰ کا اپوزٹ ہے یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کاف حرف جر ہے جس کے بعد الانثیٰ جو ہے یہ مؤنث کے لیے لفظ ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے، پچھلی جگہ وہ نکرہ تھا یہاں پر معرفہ ہے۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا اس میں واو کے بعد ہمیں پورا جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آخری حصے کے ہم 2 حصے کر لیں گے۔ پہلا حصہ مختصر ہوگا اور وہ ہوگا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور دوسرا ہوگا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، واو حرف ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، یا ضمیر منصوب متصل
واحد متکلم کی ہے، سمیتو فعل ماضی واحد متکلم کا سیغہ ہے، سین میم اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفعیل سے یہ استعمال ہوا ہے، سما یا یسمی یو تبدیلی کے بعد سما یسمی تسمیتن۔ خان صاحب نے سین میم واو روٹ لیٹرز کے تحت اس کو ذکر کیا اور اس کے معنی لکھے ہیں کسی کو نمایاں کرنا یعنی کسی کا نام رکھنا، اور اس معنی کے لحاظ سے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی کسی کا نام رکھنا اور کوئی نام رکھنا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا تو آسان ہو جائے گا اعراب انشاءاللہ تعالی۔ ہاں ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، مریم جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اسم مجرور بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن یہاں پر مجرور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے آخری حصے کا وہ ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، واو حرف ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، یا پھر ایک مرتبہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے، اعیذو عین واو اور زال روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ یہ فعل اوریجنلی تھا یہ اعوذ یعوذو، تبدیلی کے بعد بنے گا اعاذ یعیذو اعاذتن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے کو کسی کی پناہ میں دینا، اور بہت اہم انفارمیشن ہے کہ جس کو پناہ میں دیتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور جس کی پناہ میں دیتے ہیں اس پر با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں دیتے ہیں یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے گا، اس کے ساتھ من لگتا ہے۔ اعیذو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، با حرف جر ہے، کاف ضمیر متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، واو حرف ہے، ذریت یہاں پر پھر ایک مرتبہ آ گیا لیکن لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا، ذہن میں رکھیے گا قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، عام طور پہ ذریہ جو ہے وہ گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد الشیطان اور الرجیم دو مشہور لفظ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ الشیطان مبالغے کا صیغہ ہے اور الرجیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم ان دونوں لفظوں کو تفصیل سے کر چکے ہیں۔ الحمدللہ جی ورکنگ مکمل ہو گئی ہے ہماری الفاظ کے اعتبار سے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جو پہلا جملہ ہمارا بنا ہے وہ ہے فلما وضعتھا قالت ربی انی وضعتھا انثی۔ فا کو ہم استنافی قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ لما جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ظرفیہ شرطیہ ہے، اس کے بعد دو جملے ہوں گے۔ پہلا جملہ ہم شرط قرار دیں گے جس کے لیے لما جو ہے مفعول فی مقدم بنے گا، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جواب الشرط ہوگا۔ تو لما ظرفیہ شرطیہ مفعول فی مقدم ہو گیا، وضعت فعل ہے، فاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور وہ ہیا کی ضمیر جو ہے وہ امراۃ و عمران کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن گیا، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ قالت سے شروع ہو رہا ہے۔ قالت فعل با فاعل ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل آ گیا۔ اب قالت فعل کے لیے مقول القول مفعول بہ چاہیے، وہ ربی سے شروع ہو رہا ہے۔ ربی اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ یہ یا ربی ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ربی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ مفعول بہ ہے۔ ادعو فعل کے لیے ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہے، جس کا جواب الندا انی سے شروع ہو رہا ہے۔ جواب الندا یا مقصود بالندا انا حرف ظروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے، جس کا اسم یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے، اور خبر کی جگہ پر انا کی جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ وضعتھا انثی ہے۔ وضعت فعل و فاعل، تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور انثی جو ہے یہ یہاں پر ہمیں مرفوع منصوب مجرور تینوں طرح ایک ہی نظر آئے گا، تو یہاں پر ہم اسے منصوب قرار دے کر حال بنا لیتے ہیں ہا کا، گویا ہا جو ہے مفعول بہ وہ ذوالحال ہو گیا، اور انثی جو ہے یہ حال ہو گیا، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کے مفعول بہ بن گیا وضعت فعل کے لیے، اور وضعت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر انا بن گیا، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مقصود بالندا یا جواب ندا بن گیا ندا کے لیے، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر مفعول بہ مقول القول بن گیا محلاً منصوب قالت فعل کے لیے، اور قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن گیا، اور پھر شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا۔ ہم ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ پس جب اس نے اس کو جنا تو کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اس کو ایک مؤنث ہوتے ہوئے جنا ہے۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے واللہ عالم بما وضعت، واو کو ہم قرار دے دیں گے جی اعتراضیہ یہاں پر، کیونکہ بیچ میں ایک بات آئی ہوئی ہے۔
اس میں جلالہ مبتدا ہے اور عالم جو ہے یہ خبر ہے۔ بما وضعت یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا عالم کے، کیونکہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک اسم تفضیل کا صیغہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جار مجرور کو میں انالائز کر رہا ہوں، اس میں با حرف جر ہے جس کا مجرور ما ہے جو کہ اس میں موصول ہے، محلن مجرور قرار دیا جائے گا، اور ما کا اس میں موصول جو ہے وہ وضعت ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جو عائد کی ضمیر ہے ہا وہ محذوف ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا، ما اسم موصول کے لیے اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مجرور ہوا با کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا عالم خبر کے، اور عالم خبر جو ہے اپنے مبتدا اسم جلالہ سے مل کر جملہ اسمیہ بن گئی، اور جملہ اسمیہ کو ہم نے اعتراضیہ یا معترضہ مانا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ لیسا فعل ناقص ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پہ اس کے جار مجرور بھی آ سکتا ہے۔ تو الذکر لیسا کا اسم ہے، اور کل انثیٰ جو ہے لیسا کی خبر ہے، اور پھر لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے مذکر مؤنث جیسا۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، اس کے دو حصے ہم نے کیے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ واو سے شروع ہو رہا ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، یا اس کا اسم ہو گیا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی، اور خبر کی جگہ پر انا کی جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے سمیتھا مریمہ۔ اس جملہ فعلیہ کو انالائز کریں تو سمیتو فعل و فاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے جب یہ نام رکھنا کے معنی میں آتا ہے، تو ہا اس کا پہلا مفعول ہے، ضمیر منصوب متصل اور مریمہ اس کا دوسرا مفعول ہے، اور سمیتو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن گیا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ترجمہ کریں گے، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اس کا انالیسس بھی آسان ہے، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اسی طرح ایک اسم ہوگا اس کا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا وہی ہے جو پہلے تھا، یا متکلم ضمیر منصوب متصل اور خبر کی جگہ جملہ فعلیہ ہی آ رہا ہے، اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اعیذ فعل و فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے اس کے لیے، با حرف جر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جس کی پناہ میں دیا جائے اس کے ساتھ با لگتا ہے، تو یہ با اسی کے ساتھ لگا ہے جس کی پناہ میں دیا جا رہا ہے، اور با کے ساتھ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہے، گویا اللہ کی پناہ میں دیا جا رہا ہے، اور جس کو پناہ میں دیا جا رہا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن ہے ہا، جو کہ اعیذو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اعیذو میں پناہ میں دیتی ہوں ہا اس کو بکا تیری، واو عطفہ ذریتھا مضاف الیہ ہو کر عطف ہے اس کا، ہا ضمیر منصوب متصل پہ جو اعیذو کے ساتھ لگی ہوئی ہے، گویا میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، ٹھیک ہو گیا، یعنی ہم ہا کو جو ہے وہ معطوف علیہ قرار دیں گے، ذریتھا مضاف الیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا اعیذو فعل کے، اور بی کا جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا اعیذو فعل کے۔ آگے ہے من الشیطان الرجیم، تو یہ سمپل ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد الشیطان مجرور ہے، اور ساتھ ہی موصوف بھی ہے جس کی صفت الرجیم ہے، گویا موصوف صفت مل کے مجرور ہو جائیں گے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا اعیذو فعل کے، اور پھر اعیذو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری، اور اس کو بھی جو اس کی ذریت ہے، یعنی میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ ہو گئی ہے مکمل، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو پہلا جملہ ہے وہ فی محل جر مضاف الیہ ہے، وضعتھا، یہ اس کو ذرا دوسرے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں جس طرح اذا کو یہ ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح لما کو بھی یہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ قالت والا جملہ لا محل لہ جواب الشرط غیر جازم ہے، النداء وما فی حیزھا فی محل نصب مفعول القول، انی وضعتھا لا محل لہ جواب ندا ہے، وضعتھا انثی فی محل رفع خبر انا ہے، اللہ اعلم لا محل لہ اعتراضیہ ہے، اور جملہ وضعت لا محل لہ صلۃ الموصول ما ہے، لیس الذکر کالانثی جو ہے لا محل لہ معطوف علی
الندا ہے، اور انی سمیتو ہا والا جملہ لا محل لا معطوف والا جملہ جواب ندا 2 ہے، اور سمیتو ہا مریم والا جملہ فی محل رفع خبر انا ہے۔ انی اعیذھا لا محل لا معطوف والا جملہ جواب ندا ہے، اور اعیذھا فی محل رفع خبر انا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری 100% میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ترجمہ رہ گیا سائد کا، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں۔ عبدالسلام صاحب کا فرماتے ہیں فلما وضعتھا، پھر جب اس نے اسے جنا، قالت تو کہا، ربی اے میرے رب، انی وضعتھا انثی، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، وانی سمیتھا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بظاہر تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، مگر اس کے برعکس فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی۔ تو الحمدللہ جی ہماری آج کے لیکچر میں آیت نمبر 36 بھی مکمل ہوگی ہے سورہ آل عمران کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔